اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آج نیٹو کی فوجیں یوکرین کی مدد کو نہیں آتی یا کوئی ایکٹیو پارٹ نہیں لیتی تو نیٹو یورپ کی عسکری میپ جو ہوتا ہے ملٹری میپ سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ حصہ لیتی ہیں تو عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو اتنا بڑا، جو اس وقت دنیا کے اندر جو انہوں نے پسلا بیچ بیچ کے دنیا کی جنگ شروع کی ہوئی تھی، 77 سال کے بعد یورپ میں پھر جنگ کے بادل چھائے ہیں۔ 77 سال تک انہوں نے صرف مسلمانوں کو اور غریب ملکوں کو انہوں نے خون میں نہلایا ہے۔ کبھی ویتنام میں جنگ کر دی، کبھی نکراگوا میں جنگ کر دی، کبھی چلی میں جنگ کر دی، کبھی انگولا میں جنگ کر دی، کبھی بوٹسوانا میں جنگ کر دی، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، اور اس طرح فلسطین میں خون بہاتے رہے۔ اب یورپ کی اپنی زمین جو ہے وہ تپی ہے، اور ابھی میں ریسنٹلی اس کو امریکہ نے کہا ہے کہ تم نکل آؤ، اس کے صدر کو، یوکرین کو۔ تو یوکرین کے صدر نے ایک بات کی ہے کہ مجھے اسلحہ نہیں چاہیے، مجھے جہاز نہیں چاہیے، اسلحہ چاہیے، جہاز نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب جو ہے کہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا، اور پاکستان بھی کوئی یوکرین کی طرح کی صورتحال والی بات ہے، کیونکہ وہ پاکستان ایک دوسری جگہ بنتی ہے کہ جو روس اور چین جو ہے ان دونوں کے لیے واحد انٹری پوائنٹ رہ جاتا ہے سمندر کی طرف، اور وہ ہے گوادر کا علاقہ۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت امریکن جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھ رہا ہوگا جس طرح ان کے ایمبیسڈرز مل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کو خلفشار پیدا ہو، تو پاکستان کے اندر ایک کیفیت جو ہے ایسی بننے والی ہے۔ تو اس دوران جو ہے جب حملے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس وقت لوگ اجتماع ہو جاتے ہیں، وقت آ جائے گا انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ آج جو اس کے آخری بیان آیا نا اس کا یوکرین کا صدر کا، گوئنگ ٹو فائٹ، اس نے 18 سال سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو کہا کہ عورتیں چلی جائیں، بچے چلے جائیں، یہ یہاں رہے، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ 6 لاکھ فوج ہے اس کی، 12 ارب ڈالر جو ہے اس کا ملٹری بجٹ ہے سال کا۔ لیکن غلطی کہاں ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی، اس نے یورپ کے اور امریکہ کے کہنے کے اوپر اپنے 7,500 ایٹم بم جو تھے وہ روس کو دے دیے، اور امریکہ نے کہا ہم آپ کو بچائیں گے، تم دے دو ایٹم بم۔ اس نے دے دیے۔ شکر ادا کریں ڈاکٹر قدیر خان کا اس وقت، شکر ادا کریں۔ اس کے پاس ایٹم بم ہوتے روس سوچ نہیں سکتا تھا حملہ کرنے کا۔ ڈیٹرنس یہاں اس کو کہتے ہیں۔ اور آج کو امریکہ اس کے پاس آیا نہیں آیا، یورپ آیا نہیں آیا۔ امریکہ 70 سال کی اس انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ری پے کروانا چاہتا ہے یورپ کے تھرو۔ 20 ارب ڈالر کی پائپ لائن بچھائی ہے سمندر کے اندر جرمنی نے گیس لینے کے لیے، ختم، گیس نہیں پہنچے گی، بند کر دیا۔ اٹلی کی 85% گیس ہے، اٹلی کی 85% گیس جو ہے وہ رشیا سے آتی ہے، ختم۔ اسپین، اس کے بعد انہوں نے اب کیا کیا ہے، انہوں نے وہ سیزر شروع کیا ہوا ہے، 150 ارب ڈالر جو ہیں صرف 3 بڑے سرمایہ داروں کے، روسی سرمایہ داروں کے، لندن میں انہوں نے سیز کر دیے، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے آؤٹ کر دیا۔ جنگ تو شروع ہو چکی ہے اور رکے گی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں پیوٹن بیوقوف تھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ ہوگا؟ اس نے اس سے پہلے وہ حرکت کی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہو ہم حملہ آور ہو جائیں۔ اب آپ جنگ میں ہیں، اب آپ نکل نہیں سکتے۔ آپ وہ خلافت عثمانیہ والی حرکت کریں گے، آپ کا تیا پانچا کر دیں گے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں خلافت عثمانیہ باہر رہی، ہم نے کہا ہم کوئی نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ذرا آپ نپٹ لیں جنگ سے، پھر تمہارا حصہ تمہیں دے دیں گے۔ انہوں نے دے دیا، تو 57 ملکوں کو تقسیم کر دیا۔ تو جنگ میں اب آگے اب یہ سوچنا کرنا کیا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس دونوں کی لڑائی کے اندر 12 پراکسیز ہیں ایران کی، اس وقت امت کو لڑا دیا گیا ہے، اس لڑائی کے نتیجے میں تباہی آنی ہی آنی ہے۔ اسرائیل کو چوکیدار بنا دیا ہے، امریکہ وہاں سے نکل چکا ہوا ہے۔ آپ ان کی ساری اسٹریٹجیز دیکھیں، 2.25 لاکھ فوج جو ہے وہ اس وقت اس کی بحر ہند میں اور بحر الکاہل میں کھڑی ہے۔ 2000 جہاز جو ہیں جنگی جو ہیں ایئرپلین وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 بحری بیڑے جو ہیں، 3 بیسیکلی چھاؤنیاں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، ٹھیک۔ اور سارے کا سارا جو 68% بجٹ جو ہے وہ انڈو پیسفک میں آ گیا ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ کو اس نے ختم کر دیا۔ یہ یوکرین کی بات چھوڑیں، اربوں کے بھی بجٹ کو نہیں آئے گا۔ لے اب اس لڑائی میں سب کچھ لے جائیں گے، جس نے اس امت میں تفریق ڈالی، جس نے اس امت کے درمیان مسئلہ کیا، وہ خراب ہو جائے۔ پرل ہاربر میں وہ جو پینٹاگون کے ہیڈ تھے وہ کہتے کہ ہمیں جب جہاز کھڑا کرنے کے لیے کہا
ہم نے پریزیڈنٹ سے کہا ہم تو مارے جائیں گے, ول بی سٹنگ ڈک, لیکن کھڑا کر دیا. پھر جاپان نے حملہ کیا, پھر جاپان کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. 3,000 ارب ڈالر جو ہیں وہ کمائے ہیں 5 اسلحہ ساز کمپنیوں نے افغانستان میں. 15 اگست سے لے کے اب تک ان کی دکان بند ہے. جو کچھ بچا بچایا تھا وہ طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا ہوا ہے. دیکھیں 2014 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا ہم نے افغانستان سے نکل جانا ہے, کیونکہ ہمارے لیے اب راستہ کوئی نہیں رہ گیا, ہم نہیں جیت سکتے یہاں پر. اس سے پہلے انہوں نے 2012 میں ان کی ہٹلی کلنٹن کا آرٹیکل آیا ہے کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ دا نیکسٹ 10 years, اور اس نے کہا تھا کہ وہ ہم وہاں جائیں گے, چائنا کی طرف جائیں گے. اور 2014 میں قطر میں آفس کھلا طالبان کا. 2014 میں آپ حیران ہوں گے کہ اس یوکرین کا ایشو کے اوپر انہوں نے اپرائزنگ کروائی. اس کا پرو رشین صدر تھا اس کو وہاں سے نکالا. وہاں پر خاص طور پہ جو سی آئی کی ٹیکنیک ہوتی ہے پاپولر اپرائزنگ اور اس کو سپورٹ کرنا, اور وہاں پر ان کو قبضہ کروایا. 2014 ہی کے اندر انہوں نے چائنا کا یہ پینٹاگون والا کنٹینمنٹ کے اپنے وہ چیزیں کیے, اور اس کے 4 سال 5 کے اندر انہوں نے اس صورتحال کو لے آئے کہ جیسے وہ نکلیں ان کا. اب دیکھیں نا آج جو اسلحہ وہاں پر استعمال ہوا ہے, ایک دن کے اندر کم از کم $8 to $9 million کا اسلحہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں سے تو آ رہا ہے نا, کوئی تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اب تو اسلحہ بھی دینا شروع, آج تو اسلحہ نیٹو نے دے دیا. تو نیٹو کو امریکہ نے پھنسا لیا ہے. اگر وہ کرتی ہے خاموش رہتی ہے تو پھر روس کے غلام ہو کے رہنا پڑے گا. عسکری میپ سے آؤٹ ہے, جو روس کہے گا ویسے اس کو چلنا پڑے گا. وہ کہے گا یہ ریٹ ہے گیس کا, یہ ریٹ ہے اپنا اس کا تیل کا, اور اگر وہ میدان میں اترتی ہے تو تھرڈ ورلڈ وار ہے, اور ہم اس کے دہانے پہ کھڑے ہیں. 4 سال سے ہم چیخ رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے, کچھ کر لیں گے. یا ان کے امبیسڈر نے سعودی میں بتایا تھا, میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں کہ سب سے بڑا اٹیک جس کے پاس دولت ہے نا, سب سے بڑا اٹیک ہونا یہ قطر وطر دبئی شبئی سارے کے سارے انہوں نے. گزار بات ہے ان کو چاہیے تیل, سعودی عرب نہیں بچے گا. کوئی رسولہ کی حدیث تو نہیں ہے, ان کو تو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے, نظر آ رہا ہے. اب تو آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے سے میں کہتا چلا آ رہا تھا کہ جس دن ٹرمپ نے بیت المقدس جو ہے اس کو, یروشلم کا شہر جو ہے اس کو اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر بتایا تھا, تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ٹائم لائن جو تھی اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ عمران البیت المقدس خراب الیسرب, کہ یہ بیت المقدس کی آبادی یعنی it should become the focus اینڈ سینٹر آف دا ورلڈ, یہ مدینہ کی ویرانی ہے اس کے بعد. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پھر کچھ ہی 1-1.5 سال کے اندر جو کورونا پھیلا ہے تو کیسے مدینہ ویران ہوا ہے, اور کیسے, اور پھر آپ نے فرمایا تھا خراب الیسرب خروج الملحمہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ملحمہ کا, یعنی بڑی عالمی جنگ کا آغاز ہے.